سبحان اللہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے بارے میں اور آپ کی کمال شفقت اور مہربانی کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اذ جاءہ رجل، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت، میں ہلاک ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ما لکا، کیوں، کیا ہوا ہے تجھے، کیوں تو نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے وقعت علی امراتی وانا صائم، کہ یا رسول اللہ میں حالت روزہ میں تھا اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ تو حضور نے فرمایا هل تجد رقبۃ تعتقها، کیا تیرے پاس ایک غلام کی طاقت ہے، کیا تو غلام پاتا ہے؟ تو پھر جا اس کو آزاد کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو وہ شخص حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ طاقت نہیں رکھتا کہ میں ایک غلام آزاد کر سکوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر فہل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ، اگر تو طاقت رکھتا ہے تو پھر تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھوں، یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اچھا سبحان اللہ۔ تو حضور نے فرمایا هل تجد اطعام 60 مسکینا، تو پھر کیا تو 60 مسکینوں کا کھانا پاتا ہے کہ 60 مسکینوں کو جا کے کھانا کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ شخص حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا غریب ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اور استطاعت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، میرا خود اپنا بڑا مشکل سے گزارا ہوتا ہے اور میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر ایک شخص حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا لے کے حاضر ہوا، حضور کو پیش کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا این السائل، وہ سوال پوچھنے والا کدھر ہے؟ تو وہ بھی ادھر ہی بیٹھا تھا۔ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا، میں ادھر ہوں۔ تو حضور نے فرمایا خذ ھذا فتصدق به، کہ یہ کھجور کا ٹوکرا لے جا، غریبوں میں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ شخص بڑا سمجھدار تھا اور بڑا غریب بھی تھا۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے کہ جس کے اندر میں جا کے یہ کھجوروں کا ٹوکرا بانٹوں، یا رسول اللہ میں بہت بڑا غریب ہوں، مجھ سے زیادہ، مجھ سے بڑھ کر مدینہ شریف میں کوئی غریب نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، آپ وسلم مسکرا پڑے، یہاں تک کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو گئے۔ تو حضور اکرم مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا اے شخص پھر جا، تو بھی کھا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار، یعنی قرآن کا قانون ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی کام اس طرح کیا جائے جس سے کفارہ لازم آتا ہو تو کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے۔ اگر ایک غلام کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 دن کے مسلسل روزے رکھے جائیں۔ اگر یہ بھی نہیں کیا جا سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ تو یہاں تک شریعت کا قانون تھا، خدا کا قانون تھا، قرآن کا قانون تھا، لیکن وہ شخص ایسا تھا کہ اس کے اندر یہ تینوں آپشن نہیں تھے، یعنی نہ وہ غلام آزاد کر سکتا تھا، نہ ہی وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتا تھا، اور نہ ہی وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا تھا۔ تو آخرکار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اختیار استعمال فرمایا کہ جا پھر کھجوروں کا ٹوکرا تو بھی کھا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یہ کمال شفقت تھی اپنے امتی پر، اس شخص پر کہ حضور نے مہربانی فرماتے ہوئے اپنا اختیار استعمال فرمایا۔ اور پھر یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے محبوب ہم ان قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے پیارے حبیب کی رضا مطلوب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کیا خوب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔